سر شادی کے بعد لڑکا اور لڑکی کا ایک دوسرے کو سمجھنا یہ کتنا ضروری ہے، یہ بتائیے گا۔ دیکھیے شادی کے بعد تو ایک دوسرے کو سمجھنا کسی حد تک مجبوری بھی ہو جاتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ شادی سے پہلے جی جو یہ نکاح فارم ہوتا ہے یہ لڑکا لڑکی کو دونوں کو دیا جانا چاہیے۔ تو یہ ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے نکاح فارم کا بھی بڑا ایک کردار ہوتا ہے۔ نکاح فارم کے حوالے سے کوئی بتا دیں، یعنی کیسے وہ ایک دوسرے کو سمجھیں یعنی گے؟ کہ جب آپ اس کی شکوں کو پڑھتے ہیں نا، جی اس پہ جو آپ نے فیصلہ کرنا ہے اس سے ہی انسان کا سفر شروع ہو جاتا ہے کہ اس نے ان شکوں پر، ان مسائل پر کیسے ری ایکٹ کرنا ہے، ان مسائل کو کس طریقے سے حل کرنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو میاں بیوی کا تعلق ہے شادی کے بعد، جی اب ایک خاندان وجود میں آتا ہے، یعنی دو افراد نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ جی تو اگر نتائج پر نظر رکھیں دونوں کہ آیا کہ اگر وہ اپنی انا میں رہتے ہیں، اپنی ضد پہ رہتے ہیں تو جی اس سے کیا نتائج مرتب ہوں گے۔ یہ سب سے بڑی بات یہ کہ سمجھدار لوگ ہمیشہ کانسیکوینسز جو ان سے ہوتے ہیں ان پر غور کرتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں۔ ایک بات آپ نے کہی ہے، آپ نے کہا ہے کہ شادی سے پہلے اس چیز کو دیکھا جائے، تو شادی سے پہلے کیا یہ شرعی اعتبار سے غلط نہیں ہو جائے گا کہ آپس میں باتیں کرنا؟ ظاہر ہے جب تک ایک دوسرے سے باتیں نہیں کریں گے، ملنا جلنا یہ سارے معاملات نہیں ہوں گے تو پتہ نہیں چل سکے گا کہ اس کا مائنڈ کیسا ہے لڑکی کا یا لڑکے کا مائنڈ کیسا ہے۔ دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ماحول پہ، حالات پہ، جی اور جو آپ کا ایک سماجی سیٹ اپ ہوتا ہے اس پہ۔ کئی جگہوں پہ، کئی خاندانوں میں اس چیز کو نہ تو معیوب خیال کیا جاتا ہے اور لڑکا لڑکی آپس میں گفتگو کرتے ہیں اور بڑے یعنی مناسب طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کو سمجھنے کی اور آگے کی زندگی کے بارے میں تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ یہ سر گھروں کا ماحول تو ایسے ہوتا ہے، لیکن اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی تو اگر ان آپ کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بات جی کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ نے تو اس کی اجازت دی، یعنی بات کرنے کی ایک بالکل دوسرے کے ساتھ۔ تو اگر اس کو آپ دیکھیں تو میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ اگر عرب کا معاشرہ اس حد تک ایک چیز کو قبول کرتا ہے جی کہ جنہوں نے اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا ہے وہ ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، یعنی جتنی بلکہ جی ایک حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ بھئی فلاں قبیلے کی جب ایک صحابی کی کسی قبیلے میں شادی ہوئی یا بھی بات چلی تو کہا کہ ذرا دیکھ لو کہ اس قبیلے کی عورتوں کی آنکھوں میں خرابی ہوتی ہے، یعنی جی سفیدی سی ہوتی ہے، یعنی یہاں تک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ نے یہ فرمایا۔ تو مطلب یہ ہے کہ دیکھنا ایک دوسرے کو، تاکہ انسان پسند کرتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کر لیتا ہے۔ جی تو میرا خیال ہے کہ جو ایک نئی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں تو واضح بات ہے کہ وہ اس پر جو بات کریں گے، گفتگو کریں گے تو وہ اپنی آنے والی زندگی کے حوالے سے ہی کوئی پلاننگ اور کوئی جی طریقہ کار وضع کریں گے۔ چلے سر، یہ بات تو کلیئر ہوگی کہ جتنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اجازت فرمائی ہے اس دائرہ کار میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں یا بات کر میں سکتے وہی ہیں عرض شادی کر سے رہا ہوں نا پہلے۔ کہ یہ ایک آپ کے چیز جی کلچر سے اس کا تعلق ہو جاتا ہے نا۔ جی ایک چیز اور بھی پوچھنی ہے۔ اب یہ تو شادی سے پہلے ہو گیا نا، مثال کے طور پہ شادی کے بعد ان کو پتہ چلتا ہے کہ لڑکی تو کسی اور ذہنیت کی مالک ہے، لڑکا کسی اور ذہنیت کا ہے، اور اب انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پا رہی، اس چیز کو پھر کیسے کنٹرول کیا جائے؟ قرآن پاک نے اس بات کو اس طرح بیان کیا ہے کہ دونوں طرف سے حکم مقرر ہو جائیں، جی ثالثی، ثالث اور وہ بیٹھ کر کوشش اس بات کی کریں کہ ان میں صلح ہو جائے۔ اگر جی نہیں ہوتی تو پھر واضح بات ہے کہ راستہ وہ طلاق کا ہوتا ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ ایک آخری سوال اس میں یہ بھی ایڈ کرتا ہوں، لڑکا اور لڑکی دونوں ہی اپنی ایگو میں رہتے ہیں، وہ کہتی ہے کہ اچھا یہ ایسا ہے تو پھر میں بھی ایسا بن کے دکھاؤں گی، یا لڑکا کہتا ہے اچھا تم ایسی ہو تو ٹھیک ہے پھر میں بھی تمہیں دکھاتا ہوں میں کون ہوں۔ یعنی یہ ایگو بھی بیچ میں آ جاتی ہے، بعض اوقات فیملیز کی ایگو بھی آ جاتی ہے، وہ اپنی انا میں رہتے ہیں۔ اس چیز کو کم کرنا چاہیے یا بہتر ہے کہ ڈائیورس لے لی جائے؟ دیکھیے آخری حد تک تو کوشش اسی بات کی ہونی چاہیے نا کہ ڈائیورس تک بات نہ پہنچے۔ جی صرف یہ نہیں ہوتا کہ بھئی خاندانوں کی بات ہوتی ہے، اور بہت سے عوامل ہو سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے صورتحال مختلف بگڑتی ہو۔ جی تو
اصل جو چیز ہے وہ ہے کہ جو اسباب اور عوامل ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. ٹھیک ہو گیا. آیا کہ لڑکی اگر لڑکے سے دور ہے اپنے خامند سے یا خامند اپنی بیوی سے دور ہے تو جو اصل مسائل ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. جی. اور سمجھدار جو میاں بیوی ہوتے ہیں نا ان کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ, گفتگو, کونسلنگ اور ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی سر. یہ سب سے بہترین طریقہ ہمیشہ کے لیے زندگی گزارنے کا یہی ہوتا ہے.